بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مصعب بڑا خوش قسمت نابینا تھا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے علم و حکمت اور ذہانت کی خصوصی نعمتوں سے نوازا تھا۔ وہ اپنی اسی حکمت اور ذہانت کی برکت سے ایک خوشحال زندگی گزار رہا تھا اور سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کا محتاج نہیں تھا۔ اس نے اپنا مطب یعنی دواخانہ کھول رکھا تھا جس پر لوگوں کی بھیڑ لگی ہوتی۔ اس مطب سے اسے اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی تھی۔ اس نے ایک خوبصورت سا مکان بنا رکھا تھا جس کے ساتھ ایک خوبصورت باغ بھی تھا۔ ایک دن کی بات ہے کہ اسے آمدنی میں خوب منافع ہوا۔ اس نے سوچا کہ یہ رقم کسی محفوظ جگہ رکھنی چاہیے، کہیں چوری نہ ہو جائے۔ اس لیے یہ سوچ کر رات کے وقت چپکے سے اپنی لاٹھی زمین پر ٹیکتے ہوئے باغ میں آیا اور اپنے کانوں سے دوسروں کی موجودگی کا احساس کرنے لگا، اور جب کسی قسم کی آواز اس کے کانوں میں سنائی نہ دی تو اسے اطمینان ہو گیا کہ کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے باغ میں ایک درخت کی جڑ میں گڑھا کھود کر مال چھپا دیا اور جا کر سو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب اسے رقم کی ضرورت پڑی اور اس جگہ رات کے وقت اسے نکالنے آیا تو وہ رقم اسے نہ ملی۔ اس نے سمجھ لیا کہ اس رات کسی چور نے اسے دیکھ لیا ہے اور رقم چرا لی ہے۔ وہ سوچنے لگا کہ کس نے دیکھا ہوگا۔ اس کے ذہن میں یہی آیا کہ نہ ہو یہ حرکت اس کے پڑوسی کی ہے، کیونکہ وہ ٹھیک آدمی نہیں اور اس کی دیوار بھی میری دیوار سے ملی ہوئی ہے۔ یہ ذہن میں آتے ہی وہ اس وقت تو جا کر سو گیا اور صبح کے وقت اپنے پڑوسی کے پاس گیا اور اس سے کہا، میں آپ سے ایک بڑے معاملے میں مشورہ کرنا چاہتا ہوں اور پڑوسی سے زیادہ مشورہ دینے کا کوئی اہل نہیں۔ پڑوسی نے کہا، ضرور ضرور، آپ بتائیے کیا معاملہ ہے، آپ مشورے میں مجھے خیر خواہ پائیں گے۔ مصعب نے کہا، میرے پاس خاصی رقم جمع ہو گئی ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ اسے کسی کے پاس امانت رکھوا دوں یا پھر اسے کہیں چھپا دوں، آپ بتائیے میں کیا کروں۔ پڑوسی نے لالچ میں آ کر مشورہ دیا کہ نہ، یہ رقم کسی کے پاس امانت نہ رکھوانا، کیا پتہ وہ خرچ کر دے اور آپ کی رقم ضائع ہو جائے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ اسے کہیں چھپا دیں اور کسی کو نہ بتائیں۔ مصعب نے یہ سن کر کہا، اللہ آپ کو اس کی جزا دے، انشاءاللہ تعالی میں اسے اپنی پرانی رقم کے ساتھ چھپا دوں گا۔ پڑوسی نے جب یہ سنا تو اس کے منہ میں پانی آ گیا۔ مصعب کے جانے کے بعد اس نے وہ رقم جو چرائی تھی فوراً باغ میں پہنچ کر اسی جگہ چھپا دی تاکہ مصعب کو پتہ نہ چلے کہ میری پرانی رقم چوری ہو گئی ہے۔ حالانکہ مصعب کو تو پتہ چل چکا تھا، چنانچہ پڑوسی رقم اسی جگہ چھپا کر اس جگہ کے قریب ہی چھپ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ مصعب اپنی لاٹھی زمین پر مارتا ہوا وہاں آیا اور اپنی رقم موجود پا کر نکالی اور اطمینان سے گھر جا کر سو گیا۔ ادھر چور پڑوسی اپنی جگہ سے یہ سوچ کر نکلا کہ آج تو بڑی رقم ہاتھ لگے گی۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ مصعب نے اس جگہ شاید دوسری رقم بھی رکھ دی ہے، لیکن یہ کیا، وہاں رقم کا نام و نشان بھی نہ تھا، بلکہ ایک لفافہ تھا جس پر لکھا تھا، جو آدمی اپنی ذہانت سے سوچ کر کام کرتا ہے ناممکن ہے کہ اس پر بلا سوچے سمجھے کام کرنے والے غالب آ جائیں۔ فائدہ: پیارے دوستو، ذہانت اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو صحیح استعمال کیا جائے، مثلاً اس ذہانت کے ذریعے اچھے کام کیے جائیں جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں اور دوسرے لوگ بھی۔ اسی طرح ساتھیوں کی مدد کرنے کی نئے طریقے سوچے جائیں۔ اگر ذہانت کا استعمال غلط ہوگا تو یہ نعمت بھی چھین لی جائے گی اور رسوائی الگ ہوگی۔ دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کامنٹ اور شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل علمی وائس کو سبسکرائب کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔